بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رضا علی احمد یوٹیوب چینل میں تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ جس شخص نے چودھری ظہور الہی کو شہید کیا تھا اس کا نام رزاق عرف جرنا تھا۔ بعد میں اس کو پھانسی گھاٹ پر لٹکا دیا گیا۔ اس کا تعلق الذوالفقار سے تھا۔ الذوالفقار کیا ہے؟ پیپلز پارٹی والے رزاق عرف جرنا کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ مکمل تفصیل جاننے سے پہلے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ ناظرین، الذوالفقار تنظیم، جس کو دہشت گرد تنظیم بھی کہا جاتا ہے، یہ تنظیم ذوالفقار علی بھٹو کے شہید ہونے کے بعد بنائی گئی، جس کا مقصد ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا بدلہ لینا تھا۔ اس تنظیم نے ایک دفعہ PIA کا جہاز بھی ہائی جیک کر لیا تھا۔ اس تنظیم کے سربراہ کا نام میر مرتضی بھٹو تھا، جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کا بیٹا تھا، جبکہ اس تنظیم کے لوگ کابل افغانستان میں تیار کیے جا رہے تھے۔ اس تنظیم کا ایک ممبر عبدالرزاق عرف جرنا تھا، جس کو ذوالفقار علی بھٹو کی موت کا بہت دکھ تھا۔ اس نے ان تمام لوگوں کو مارنے کی ٹھان لی جو اس پھانسی میں ملوث تھے۔ اس نے 25 ستمبر 1981 کو ذوالفقار علی بھٹو کے سب سے بڑے سیاسی حریف چودھری ظہور الہی کو قتل کر دیا اور جیل چلا گیا۔ جب اس کو پھانسی دے دی گئی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو شہید قرار دے دیا۔ 7 مئی جنرل ضیاء الحق کے دور میں سب سے پہلے رزاق عرف جرنا کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ بینظیر بھٹو جب کوٹ لکھپت جیل گئیں تو انہوں نے اس کی پھانسی کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا کہ وہ بہادری کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے ترانے اور جیوے جیوے بھٹو جیوے کے نعرے لگاتا ہوا موت کو گلے لگا گیا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ بی بی شہید اس بات پر رونے لگیں، مگر دوسری طرف جب چودھری شجاعت حسین سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ رزاق عرف جرنا ایک دہشت گرد تھا اور اس کی تربیت کابل میں ہوئی تھی، اس لیے دہشت گردوں کو پھانسی ہی ہونی چاہیے اور ہم نے قانونی طریقے سے اپنے باپ کی موت کا بدلہ لے لیا ہے۔ ناظرین، ایک طرف پاکستان مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین اس کو قاتل کہتے ہیں اور دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کی سابق چیئرمین بینظیر بھٹو نے اس کو شہید قرار دے دیا تھا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ برائے مہربانی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ آپ کا خادم رضا علی احمد آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ۔